5 جو ہے نا جو بیسک نیڈز ہیں ان میں سب سے پہلے دین ہے، پھر اس کے بعد انسان کی جان ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان کی عقل ہے، پھر اس کے بعد اس کی نسل ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا مال ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک چھٹی چیز کا بھی اضافہ کیا ہے، عزت نفس کا۔ شریعت نے خود قانونی طور پر کچھ چیزوں کو متعین کر دیا، متعین کر دیا، اداروں کو یہ دے دیا کہ ہم آپ پر یہ قانون جو ہے نافذ نہیں کرتے۔ تو یہ ایکسیپشنل کیسز، تو کیا ہم اس کو اس جنرل اصول کا حصہ بنائیں گے یا نہیں، ہم اس کو الگ اصول بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات تو دے دیے، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس حکم پہ عمل کرتے ہیں، یعنی سینیریو ایسا ہے تو وہ آبجیکٹیو فلفل نہیں ہو رہا ہوتا، تو اب کیا آپ اس حکم پہ عمل کریں کہ نہ کریں؟ جیسے بعض علماء نے یہ کہا ایسے شخص کے لیے جو بندہ مزدور ہے، خاص طور پہ عرب کنٹریز کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مزدور بیچارے کام کر رہے ہیں، گرمیوں کے روزے ہیں، اب وہ کنسٹرکشن کر رہا ہے گرمی کے اندر، اب وہ کہتا ہے کہ میں روزہ کیسے رکھوں، میری تو بری حالت، میں تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا، اور جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے۔ تو وہاں پہ کچھ علماء کا فتاویٰ میں نے پڑھا، معتبر علماء، بڑے علماء نے، انہوں نے اسی اپنے پوائنٹ آف ویو کو بنیاد بناتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا جی کیونکہ شریعت میں اس مسئلے کے لیے خاص رخصت موجود نہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ روزہ رکھے گا، ہاں درمیان میں اگر کوشش کرے گا کہ کنٹینیو کرے، لیکن اگر اسے کنٹینیو نہ ہو سکا تو پھر وہ توڑ دے گا، لیکن وہ روزہ رکھے گا روزانہ۔ مسافر کے لیے یہ نہیں ہے۔ کسی حد تک ضرورت انسان کی پوری تو ہو جاتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اوور برڈن ضرور ہوتا ہے کرائے پہ رہ کے، اور پھر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی مال میرا ایک طرح سے ضائع ہو رہا ہے کرائے میں، اور اگر میں مورگیج کی طرف چلا جاؤں تو وہ میرا مال ضائع نہیں ہوگا، انسٹالمنٹس کی صورت میں کچھ نہ کچھ تو مجھے مل جائے گا۔ تو جب اس طرح سے لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں منیمم لیول پہ، اس کو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر کوئی اسلامک بینک وہاں پہ ہے یا کوئی ایسا اسلامک فائنینسنگ انسٹیٹیوشن ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے تو ہم اس کو پریفر کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا جو اہم سوال ہے جس کے ارد گرد میں چاہ رہا ہوں ہم ڈسکشن کریں، وہ ایک پرٹیننٹ ایشو ہے جو کہ زیادہ تر ہمارے ان مسلمان بھائی اور بہنوں کو درپیش ہوتا ہے جو کہ ابراڈ میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے معاملات ظاہرہ پاکستان میں بھی ریلیونٹ ہیں، اور وہ ایشو ہے مارٹگیج کا ایشو یا ہاؤس فائنینسنگ کا ایشو، فقہی ایشو ہے۔ اور آج کل جس طریقے سے حالات، مالی حالات تنگ ہو رہے ہیں لوگوں کے، اوور آل دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر بھی مہنگائی بہت سر پہ ہے، اور ظاہر ہے لوگوں کے پاس کیش نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی سوسائٹی اس طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ کیش ویسے ہی جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس، بیچاروں کے پاس کم ہوتا ہے، اور زیادہ تر ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کریڈٹ پہ چل رہی ہوتی ہیں، سروائیول مشکل ہے اس کے بغیر، اور یعنی سسٹم ایسا انفارچونیٹلی ڈیولپ کر دیا گیا، بنا دیا گیا۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ظاہر ہے جو خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، تو ان کو اگر کسی جگہ پہ رہنا ہے، کوئی گھر لینا ہے، کوئی پراپرٹی لینی ہے، تو ان کو مارٹگیج کروانا پڑتا ہے۔ تو مارٹگیج آسان الفاظ میں یہی ہے، جیسے کہ آڈینس کے لیے میں وضاحت کر دوں کہ بینک سے پیسے لیے جاتے ہیں، لون لیا جاتا ہے انٹرسٹ کے اوپر، سود کے اوپر، اور اس کے مقابلے کے اندر سیکیورٹی کے طور پہ جو آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے آپ اس کو بینک کے نام پہ کر دیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی پیمنٹ پوری ادا ہو جاتی ہے جو آپ نے لون لیا ہوتا ہے پلس انٹرسٹ، پرنسپل اماؤنٹ پلس انٹرسٹ، تو آٹومیٹکلی جو بینک کا جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ وائڈ ہو جاتی ہے، یعنی بینک پھر آپ اس کا مالک نہیں رہتا بلکہ وہ ملکیت آپ پر ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیسکلی یورپ کے اندر، خاص طور پہ یہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر پراپرٹی بہت مہنگی ہے خریدنا، حاصل کرنا، اور لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن یہ ایک وے ہے جو ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے عوام الناس کے لیے نکالا ہے، جس میں بینکس جو ہیں وہ اپنا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچرلی ان کی ارننگ بھی ہوتی ہے، اور ایک بندہ اپنا گھر فائنانس بھی کروا لیتا ہے۔ تو جو سوال ہے یہاں پہ، ظاہر ہے انٹرسٹ کی حرمت کے اوپر تو ساروں کا اتفاق ہے علماء کا، اور سارے علماء اس کی حرمت کے قائل بھی ہیں اور اس کے پروپیگیٹ بھی کرتے ہیں، پروفیس بھی کرتے ہیں۔ پرابلم آتی ہے جب ہم مارٹگیج کو دیکھتے ہیں، اب اس کے اندر انٹرسٹ انوالوڈ ہے، اور انٹرسٹ ایک بیسک ایلیمنٹ ہے، کیونکہ وداؤٹ انٹرسٹ بینک آپ کو کچھ نہیں دے گا، 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ تو اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ علماء میں کچھ اختلاف پایا جا رہا ہے، یعنی کچھ علماء اس کی جواز کے قائل نظر آ رہے ہیں، کچھ علماء اس کو حرام کہہ رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس سے متعلق پریکٹیکل ایشوز کافی زیادہ لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اب بہت سے علماء جو حرام کہہ رہے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں پھر ہم کیسے سروائیو کریں، رہنا بھی تو ہے وہاں پہ، یعنی کوئی آلٹرنیٹیو بتائیں، تو آلٹرنیٹیو کے حوالے سے بھی پھر سوال اٹھ جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج اس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں، اور سب سے پہلا میرا سوال ظاہر یہی ہے کہ یہاں پہ اختلاف کی کیا بنیادی وجہ آ رہی ہے، یعنی وائی از اٹ سو کہ انٹرسٹ کے بارے میں تو سارے متفق ہیں اور وہاں پہ روکتے بھی ہیں، لیکن مارٹگیج کی باری آتی ہے تو وہاں پہ ہمیں کچھ نہ کچھ جواز دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمارے ہاں ود ان فقہ، مطلب
اختلاف پایا جاتا ہے اس مسئلے میں، ایک تو یہ ہے نا کہ جی فقہ ڈیفرنٹ ہو جائے. ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں فقہ حنفی کی دو بڑے آپ کہہ لیں کہ جی شاخیں پائی جاتی ہیں یا ذیلی اسکول آف تھاٹس، بریلوی مسلک ہے اور دیوبندی. تو عام طور پہ بریلوی مسلک کے علماء کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو الاؤ کرتے ہیں مارٹگیج وغیرہ کو، اور جو دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو الاؤ نہیں کرتے. اب بریلوی حضرات میں بھی پھر مختلف قسم کی آپ کو ورائٹی نظر آتی ہے، کچھ ذرا ٹریڈیشنلسٹ ہیں، کچھ ذرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں کہ جی ماڈرنسٹ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ساری ہی جو ہے وہ تقریباً اس کو الاؤ کر رہے ہیں. جیسے دعوت اسلامی والے الیاس قادری صاحب ہیں، وہ بھی اس کو الاؤ کر رہے ہیں، مطلب ان کی جو فتویٰ سائٹ ہے یا ان کے مفتی حضرات ہیں. اور پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ بھی اس کو الاؤ کر رہے ہیں، مطلب ان کی جو فتویٰ سائٹ ہے. دوسری طرف بنوری ٹاؤن ہے یا دیوبند کی جو فتویٰ سائٹ ہے، آج صبح میں ان کے فتاویٰ وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا اس حوالے سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو جب دونوں اسکول آف تھاٹ کے فتاویٰ کا میں نے مطالعہ کیا تو اس میں بنیادی جو آپ کہہ لیں کہ جی پوائنٹ ہے جس کے اوپر وہ اختلاف کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مورگیج کے مسئلے میں ہم اس کو حالت اضطرار میں شامل کریں گے کہ نہیں. یعنی یہ وہ مضطر ہے، یہ بندہ جو کہ ویسٹ میں بیٹھا ہوا ہے یہ وہ مجبور ہے کہ جس کے لیے حرام حلال ہو جاتا ہے، یا یہ وہ مجبور نہیں ہے، یا اس کی مجبوری اس درجے کی ہے کہ نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ رخصت کی بحث ہے ساری، ہاں آپ کہہ لیں رخصت کی بات ہے کہ یعنی حرام تو سارے سمجھتے ہیں، پرابلمس سارے کو سمجھ آ رہی ہے، سب کو سمجھ، لیکن بحث یہ ہو رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ جواز نکل سکتا ہے مجبوری کی حالت میں کہ نہیں، مجبوری کی حالت میں جواز اور کیا یہ مجبوری ویلڈ بھی ہے کہ نہیں، ویلڈ بھی ہے کہ نہیں. اس میں دیکھیں وہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں خاص طور پہ ہمارے سامنے کہ مختلف مقامات پہ قرآن نے جو ہے حرام کھانے کی اجازت دی. ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ قرآن نے کہا کہ اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا، خون کو، خنزیر کو، اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا. اب یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حرام کی اخیر درجے کی چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک. ہاں مطلب مردار حرام ہے، خنزیر مطلب کتنی شناعت برائی ہے ہمارے مذہب میں خنزیر کے حوالے سے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے مجبور کے لیے. فمن استر غیر باغ ولا عاد، دو کنڈیشن جو ہے وہ قرآن نے لگائیں. ایک تو یہ ہے کہ اس حرام کی اس میں طلب نہ ہو، باغ سے مراد یہ ہے کہ اس کی چاہت نہ ہو، اچھا، یعنی کراہت ہو. اور دوسرا ولا عادن، تعدی نہ ہو، یعنی حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں، یعنی صرف ضرورت ہے اتنی ہو، ہاں اتنا ہی ہو. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر اس کی جان جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا وہ پیاس سے مر جائے گا، اس کے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے، تو ایسا بندہ اگر سور کا گوشت کھا لے یا مردار کھا لے اپنی جان بچانے کے لیے، یا اپنی پیاس کی تسکین کے لیے وہ شراب کے کچھ گھونٹ پی لے، تو اس کے لیے وہ جائز ہو جاتا ہے. اس کو اس تناظر میں دیکھا گیا. تو اب اس پہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تبصرہ بھی ہے، فلا اسم علیک، اس پہ کوئی گناہ نہیں. ایک جگہ پہ قرآن کا انداز کیا ہے کہ ان سارے محرمات کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا کہ فمن استر فی محمصہ، جو بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے، غیر متجانف الاسم، گناہ کا ارادہ نہ کرنے والا ہو، گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی دل میں اس کے کراہت موجود رہے کہ یہ میں جو استعمال کر رہا ہوں مجبوری کی حالت میں اور اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہوں اضطراری حالت میں، تو فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں پکڑیں گے. اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حرام کو تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کر دیا، سوائے اس کے الا ما اضطررتم الیہ، جس کی طرف تم مجبور ہو گئے. تو اب بیسیکلی یہ جو اضطرار کا قاعدہ تھا، یا اس قسم کی آیات یا اس قسم کی کچھ احادیث بھی ملتی ہیں، جیسے کہ ایک مسند احمد کی روایت، ایک صحابی آپ وسلم کے پاس آئے کہ جی ہمارے علاقے میں جو ہے وہ بعض اوقات قحط پڑ جاتا ہے، کھانے کو ہمیں نہیں ملتا، جانور ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا سکیں، صبح بھوک میں کرتے ہیں، شام بھوک میں کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اگر تم صبح بھوک میں کرو، شام بھوک میں کرو، اور تمہارے پاس کھانے کو کوئی سبزی نہ ہو، تو پھر تم اگر مردار کھانا چاہو تو تم کھا سکتے ہو. مطلب یہ ہے کہ بیماری آ گئی، اس کی وجہ سے جانور بھی مر گیا،
تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ قرآن نے جس جو 2 شرائط کا تذکرہ کیا، ایک تو یہ ہے کہ کراہت دل میں موجود رہے، اس کی رغبت نہ ہو، اور دوسرا حد سے تجاوز نہ کرے. یعنی جتنی ضرورت ہے نا جس سے اس کی بھوک ختم ہوگی، یہ نہیں کہ اب پیٹ بھر کے کھانا ہے، مطلب اتنا کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، اتنا کھا لے. تو اس کو الاؤ کیا گیا. اب یہ سارا ہمارے ہاں اب کہہ لیں کہ جی استرار کی جو بحث ہے اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. اب یہ صرف یہاں اس مسئلے میں نہیں ہے. جب ہم کتب فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور یا اصول فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ایک بڑی بحث پیدا ہوتی ہے مقاصد شریعہ کی، آبجیکٹیوز آف شریعہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی آبجیکٹیوز ہیں. اب ان کو وہ نام دیتے ہیں ضروریات کا. وہ ضروریات خمسہ ان کو کہا جاتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں، یعنی جن کو فلفل کرنا بہت ضروری ہے، یا جن کے گرد ہمارا پورا دین گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ہماری پوری جو شریعت ہے یا ہمارا جو اسلامک لا ہے وہ بیسیکلی ان 5 جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو فلفل کر رہا ہے. کوئی بھی شریعت کا حکم، اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دین ہے، کہ اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے تو اللہ تعالیٰ ان احکامات کے ذریعے سے یا اسلامک شریعہ کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ، یعنی اب ہم ایک بگر پرسپیکٹیو میں اسلامک شریعہ کو دیکھ رہے ہیں نا. ایک تو یہ کہ ایک بندے کا اسپیسیفک کوئی مسئلہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک بڑے پرسپیکٹیو میں آپ اس مسئلے کو دیکھنے کی کوشش کریں ایک بڑی اینک لگا کے. دین کا مسئلہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے فروغ اور دین کی حفاظت کے لیے احکامات دیے. اب دین کی فروغ کے لیے جیسے تبلیغ کا حکم دیا، مطلب دین کو پھیلنا چاہیے، ٹھیک ہے، سوسائٹیز کے اندر. دین کے فروغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کا حکم دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا. دین کے فروغ کے لیے جو ہے وہ جہاد کا حکم دیا. پھر یہ ہے کہ دین کی حفاظت، 2 پہلو ہیں. تو یعنی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ضروریات خمسہ یعنی 5 بیسک نیڈز کون سی ہیں جن کے بارے میں ہماری شریعہ یہ کہتی ہے کہ تمہاری ساری شریعہ ان کے گرد گھوم رہی ہے. تو اب ہر جو بیسک نیڈ ہے اس میں 2 پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا، ایک تو اس کی گروتھ کو اور دوسرا اس کی حفاظت کو. تو سب سے بڑی جو انسانی ضرورت ہے وہ آپ یوں کہہ لیں آسان الفاظ میں کہ وہ مذہب ہے. یعنی دینی پرسپیکٹیو میں سب سے بڑی انسانی ضرورت وہ انسان کا دین ہے. دین نہیں ہے تو باقی ضرورتیں جو ہے وہ کم تر ضرورتیں. اب اس میں ایک اور مسئلہ ہمارا، اگر ہم ساتھ ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے چلے جائیں نا، کہ ہمارے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی مرتد کو مطلب اس کی سزا قتل کیوں ہے، آپ آزادی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر آپ اس کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں نا تو بیسیکلی وہ حفاظت دین کا مسئلہ ہے. بالکل صحیح. حفاظت دین کی کہ دین جو ہے وہ محفوظ رہے، کیونکہ ایک دفعہ ارتداد کی یعنی دین سے پھرنے کی ایک تحریک چل پڑی تو لوگ کیا کریں گے کہ سارے لوگوں کو دین سے جو ہے وہ پھیر دیں گے. اور اللہ کے دین کا مقصد کیا ہے جو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے اپنے نبیوں کے اوپر اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اس دین کا سب سے بڑا آبجیکٹو تو یہی ہے کہ دین پھیلے، لوگ دین کو اختیار کریں، لیظہرہ علی الدین کلی، اور اس دین کو اختیار کر کے دنیا میں بھی نظام عدل کو قائم کریں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. تو اب وہ دین جو اترا ہے وہ سب سے پہلے اپنی حفاظت کی بات کرتا ہے. اچھا سوری، یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کر رہا ہوں، اس دین کی حفاظت سے باقی 4 فیکٹرز بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، اسی لیے امپورٹنٹ ہے. ہاں اس لیے اس سے جانیں بھی بچیں گی، اس سے انسان کی عقلیں بھی محفوظ رہیں گی، انسان کی نسلیں بھی محفوظ رہیں گی، سارا کچھ ایسے، اسی لیے یہ سب سے ٹاپ پر ہے. بالکل صحیح. تو اب وہ جو 5 جو ہے نا جو بیسک نیڈز ہیں ان میں سب سے پہلے دین ہے، پھر اس کے بعد انسان کی جان ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان کی عقل ہے، پھر اس کے بعد اس کی نسل ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا مال ہے. کچھ لوگوں نے حرائر کی آگے پیچھے بھی کیا لیکن بہرحال ایک ترتیب کے اعتبار سے یہ لاجیکل معلوم ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگوں نے ایک چھٹی چیز کا بھی اضافہ کیا ہے، عزت نفس کا، یعنی انسان کی جو رسپیکٹ ہے، اس کی جو آنر ہے. اچھا دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کو حرام قرار دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ بدعت جو ہے، بدعت اب اس کی کتنی برائی ہمارے دین میں آئی ہے، کیونکہ اگر بدعت کی طرف سوسائٹی چل پڑے گی تو دین محفوظ نہیں رہ جائے گا جو اللہ نے اتارا ہے. تو اس لیے بدعت کی حرمت، شرک کی جو حرمت ہے، تو یہ سب جو ہے وہ ضروریات دین میں آ جاتی ہیں. نیکسٹ چیز جس کو بیان کیا گیا وہ ہے جان. ٹھیک ہے، اب جان کے حوالے سے جو احکامات ہیں، مثال کے طور پہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، رائٹ ٹو لیو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کو رہنے کا حق حاصل ہے، اور کہا گیا کہ اگر کسی ایک انسان کو قتل کیا تو پوری نوع انسانی کو قتل کیا. اور اسی طرح سے اگر کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا کہ پوری نوع انسانی کی جان بچائی. تو حیاء نفس
یعنی انسان کو جیسے کسی کو بلڈ ڈونیٹ کر دینا آپ کہہ، ٹھیک، اس طرح سے جتنی بھی چیزیں، کسی کو بندہ مر رہا ہے نہر میں ڈوب کے یا دریا میں ڈوب کے، اس کو بچانے کے لیے ایفرٹ کرنا، اسٹرگل کرنا، تو اب اس سب کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں سوسائڈ ہے، سوسائڈ کی ممانعت کیوں ہے؟ جان کی حرمت ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے دین کو بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے دین کے بعد اس کی جان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی جان کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامک شریعہ کو جو ہے وہ نازل کیا. اب یوں کہہ سکتے ہیں قصاص کا قانون ہمارے یہاں کیا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو جواب میں آپ کیا کریں؟ اس کو قتل کریں. اس لیے ہے کہ اس کی جان محفوظ ہو جائے گی. اگلا سوچے گا اس کو قتل کرنے سے پہلے کہ بھئی مجھے بھی پھانسی چڑھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ جو قطاع الطریق جنہیں ہم کہتے ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، سنیچنگ ہوتی ہے، لوگوں کی چیزیں غصب کر لیتے ہیں، اب ان کے لیے بدترین قسم کی سزائیں ہیں. وہ اس لیے ہے کہ جی قتل و غارت میں، کلنگ وغیرہ میں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، اس طرح سے جو ہے وہ فتنہ فساد، دہشت گردی جسے ٹیررزم کہتے ہیں، تو اس کی سزا بھی جو ہے وہ قتل ہے. وہ قتل اس لیے ہے کہ انسانی جان کو محفوظ بنایا جائے. تو انسانی جان کی حفاظت کے اعتبار سے بہت سے احکامات دیے گئے اللہ تعالیٰ نے. تیسرا کیا ہے؟ انسان کی جو عقل ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شراب جو ہے نا اس کو حرام قرار دیا، کیونکہ اس سے جو ہے وہ انسانی عقل میں خلل پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو شراب کی حرمت ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی حفاظت کے حوالے سے، دوسرا اس کے فروغ کے حوالے سے. اب دیکھیں انسانی عقل کے فروغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفکر و تدبر کا حکم دیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل، یعنی ابھارا ہے، مطلب اس صلاحیت کو استعمال کرو تاکہ تمہاری عقل اس کی گروتھ ہو، ٹھیک ہے. تو کچھ چیزوں کو لازم کیا اور کچھ چیزوں سے منع کیا. اسی طرح نسل انسانی ہے، اس کی جو ہے وہ فروغ کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے جو ہے وہ نکاح کا حکم دیا کہ نکاح قائم کرو تاکہ تمہاری آگے جو ہے وہ نسل جاری ہو. اور اگر نسل جاری ہونے کا اندیشہ نہ ہو یا جس سے نسل خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اس سے منع کیا، جیسے زنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں انسان کی نسل کا پتہ نہیں چلتا، محفوظ نہیں رہ جاتی. تو نسل انسانی کی جو ہے وہ حفاظت کی گئی. اور پانچواں کیا؟ انسان کی مال کی حفاظت. تو مال کے فروغ کے لیے کہ انسان کا مال بڑھنا چاہیے، اس میں بڑھوتری ہونی چاہیے، شریعت یہ چاہتی ہے. بیع کو جائز کیا گیا، خرید و فروخت کو، بزنس کی جتنی ٹرانزیکشنز وغیرہ ہیں یہ سب ہیں. اسی طرح سے انسان کے مال محفوظ رہے، اس کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے چوری کو منع کیا گیا، اس پہ سزائیں نافذ کی گئیں. اسراف سے، تبذیر سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے، فضول خرچی سے منع کیا گیا. اسی طرح سے جو ہے وہ بخیلی سے بھی منع کیا گیا. تو یہ سارے احکامات، جتنے بھی شریعہ کے احکامات ہیں، وہ ہم دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں ان پانچ میں سے کسی ضرورت کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ آپ کی دین کی نشو و نما یا حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، کبھی وہ آپ کی جان یعنی انسانی جان کی حفاظت اور اس کی نشو و نما کے لیے ہوتے ہیں، کبھی انسان کی عقل کی حفاظت اور نشو و نما کے لیے ہوتے ہیں، کبھی اس کی نسل یا مال کی حفاظت اور نشو و نما کے لیے ہوتے ہیں. اب جیسے سود کی حرمت ہے، رشوت کی حرمت ہے، کیوں؟ انسان کے مال کی حفاظت ہے. تو کوئی بھی آپ دین کا حکم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرض کی ہے، واجب کی ہے، اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو فلفل ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی انسان کی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک شریعہ جو ہے یہ ایک ویلفیئر بیسڈ پروگرام ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ آخرت میں کوئی جنت کے وعدے، بالکل صحیح، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی جو دنیاوی فلاح ہے، اس کی دنیاوی جو ویلفیئر ہے اس کو ملحوظ رکھا ہے. اب دیکھیں نا ہمارے یہاں سے لوگ یورپ میں کیوں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی وہاں جان مال محفوظ ہے، مطلب یہاں آپ باہر نکلتے ہیں تو مطلب کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں واپس گھر بھی آتے ہیں کہ نہیں. تو اب لوگ جو اس قسم کے ڈیولپ کنٹریز کی طرف جو ہے وہ مائیگریشن کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اس میں وجہ یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی وہاں سیکیورٹیز ہیں، فلاں سیکیورٹیز ہے، فلاں سیکیورٹیز ہے، ٹھیک ہے، وہاں انشورنس کی پالیسی ہے، وہاں فلاں فلاں، یہ تو یہ سہولیات وغیرہ دیکھ کے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے اسلامک شریعہ میں ان کو ملحوظ رکھا گیا. کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کی جان کی حفاظت ہو، اس کی مال کی حفاظت ہو، اس کی عقل کی حفاظت ہو، اس کی نسل کی حفاظت ہو، اور اس کے مذہب اور اس کے دین کی حفاظت ہو. اب سارا مسئلہ جو ہے نا اس کے بعد یہ آتا ہے کہ جسے ہمارے ہاں اصول فقہ میں کہا جاتا ہے ایک رخصت اور عزیمت کا کانسیپٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات تو دے دیے، ٹھیک ہے، اور یعنی شریعہ کی صورت میں، اور اس کے پیچھے یہ آبجیکٹیوز تھے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس حکم پہ عمل کرتے ہیں، یعنی سینیریو ایسا ہے، جب آپ اس حکم کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آبجیکٹیو فلفل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ آبجیکٹیو پورا نہیں ہو رہا ہوتا. تو اب کیا آپ اس حکم پہ عمل کریں کہ نہ کریں؟ یعنی جو حکم ہے، جو شریعہ کا جو لا ہے، اس کے پیچھے ایک آبجیکٹیو ہے، تو اصل آبجیکٹیو ہے یا اصل حکم ہے؟ یہ ایک بڑی ڈیبیٹ پیدا ہوئی ہمارے یہاں.
آپ یوں بھی کہہ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں لوگ سائنس کی اگر ہم مثال لے لیں تو چیزوں کو ہم جو انٹرپریٹ کر رہے تھے 3 ڈائمینشن سے ایکس وائی سے، ٹھیک ہے، لیکن آئنسٹائن نے آ کے ایک 4 ڈائمینشن کا اضافہ کر دیا ٹائم کا. اب اس سے چیزیں بالکل مطلب ایک نئی ترتیب کے ساتھ سامنے آ گئیں. تو ہمارے یہاں بھی یہی تھا کہ اصول فقہ کے تناظر میں ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ایک بہت بڑے امام جنہیں امام شاطبی کہتے ہیں، تو انہوں نے گویا کہ ایک نئی جہت دے دی چیزوں کو سوچنے کی، اور انہوں نے کتاب لکھی الموافقات کے نام سے. یہ مڈل ایجز کے ہیں، مالکی علماء میں سے، تو 8ویں صدی ہجری کے. تو اس جہت سے انہوں نے کہا کہ چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے آبجیکٹیوز آف شریعہ. ہم اگر اس کی چھوٹی چھوٹی سی مثالیں لیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ جی زکوٰۃ جو ہے نا وہ سال کے بعد فرض ہے. اب ایک خاتون مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتی ہے کہ جی میرے پاس 500 تولے جو ہے وہ سونا ہے. اب ظاہری بات ہے 7.5 تولے سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے، فرض ہے. اب وہ کہتی ہے کہ جی میرے پاس 500 تولے سونا ہے اور اس کے اوپر سال بھی گزر گیا تو زکوٰۃ ہے. تو مفتی صاحب کہتے ہیں بالکل ہے، ٹھیک ہے بات ہے. وہ کہتی ہے میں دینا نہیں چاہتی. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں بڑا آسان حل ہے. آسان حل یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے بعد فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب سے آپ نے خریدا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے 1 جنوری کو خریدا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ 1 دسمبر کو یہ جو 500 تولے سونا ہے نا، یہ آپ اپنے شوہر کو کہیں کہ میں نے آپ کو گفٹ کیا. ٹھیک ہے، اب شوہر کو جب گفٹ کر دیا تو اب وہ شوہر اس کا مالک ہو گیا. تو اب شوہر کے اوپر زکوٰۃ ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ آپ کی اونرشپ میں نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، اب شوہر کیا کرے، وہ 11 مہینے گزارنے کے بعد واپس آپ کو گفٹ کر دے تو آپ کو زکوٰۃ نہیں پڑے گی. اب یہاں لیگلی تو بات درست معلوم ہوتی ہے، یعنی حکم کی پابندی ہو رہی ہے، حکم کی پابندی، لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا. مقصد پورا نہیں ہو رہا. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مقصد پورا ہو رہا ہوتا ہے اور حکم کی پابندی نہیں ہو رہی، حکم کی پابندی نہیں ہو رہی ہوتی. یہ اس قسم کے مسائل، مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ جان بچ رہی ہے، ہاں، لیکن حرام جو ہے وہ اسے نہیں بچا جا رہا. اب ہم دنیاوی مثال اس کی سمجھتے ہیں. جیسے ریڈ لائٹ ہے، ٹھیک ہے، ریڈ لائٹ جو ہے وہ جل رہی ہے تو حکم یہ ہے کہ رک جاؤ. ایسے ہمارے یہاں ٹریفک کے لاز یہ کہتے ہیں کہ جی ریڈ لائٹ، حکم یہ ہے کہ رک جاؤ. اب جو ایمبولینس والا ہے اس نے ایک جان کو جو ہے بچانا ہے. ٹھیک ہے، کوئی زخمی ہے اس کی ایمبولینس میں پڑا ہے، اس نے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. اب وہ ریڈ لائٹ توڑتا ہے لیکن جان بچا لیتا ہے. ایسے ٹھیک ہے، یعنی اس نے ایک قانون توڑ لیا ہے جان بچانے کے لیے. تو اب دیکھیں نا، ریڈ لائٹ کا مقصد کیا تھا؟ ریڈ لائٹ کا مقصد تھا جان بچانا، بے ہنگم ٹریفک نہ ہو، آپس میں ایکسیڈنٹس نہ ہو، جانیں بچ جائیں. اب جو ریڈ لائٹ کا مقصد تھا جان بچانا، اب ایک بندے نے کیا کیا، اس نے ریڈ لائٹ کو توڑا، جان بچانے کے لیے توڑا. تو کیا قانون اس کو الاؤ کرتا ہے؟ تو ہمارے ہاں یہ مطلب جو آپ کہہ لیں جو مین میڈ لاز ہیں، تو بہت سارے کنٹریز میں ایمبولینسز کو الاؤ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جی وہ ریڈ لائٹ توڑ کے جو ہے وہ مریض کی جان، پیشنٹ کی جان جو ہے وہ بچا لیں. لیکن یہ ہے کہ اپنے دائیں بائیں دیکھے کہ کسی مطلب 2-4 بندے اور نہ مار دے ایک کی جان بچاتے بچاتے. تو یہ چیز جو ہے لاجیکل معلوم ہوتی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے. تو ہمارے ہاں بہرحال یہ ایک اختلاف پیدا ہوا کہ آبجیکٹیو زیادہ اہم ہیں یا حکم زیادہ اہم ہے. یہ بہت گہری ڈبیٹ ہے، مطلب ہم اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بیان نہیں کر سکتے نا. اس میں ڈاکٹر صاحب کوئی یہ بندہ یہ آرگیو نہیں کر سکتا کہ ایکسیپشنل کیسز جو ہیں شریعت میں، جو ایسے کیسز ہیں، فار ایگزامپل جیسے ابھی آپ نے جو مثال دی ہے یعنی ریڈ لائٹ کراس کرنے کی، تو شریعت نے خود قانونی طور پر کچھ جو ہیں یعنی چیزوں کو متعین کر دیا. ہاں، متعین کر دی. اداروں کو یہ دے دیا کہ ہم آپ پر یہ جو ہے نا یہ قانون جو ہے نافذ نہیں کرتے. تو یہ ایکسیپشنل کیسز، تو کیا ہم اس ایکسیپشن کو اس جنرل اصول کا حصہ بنائیں گے یا نہیں، ہم اس کو الگ اصول بنائیں گے؟ ہاں، اب مسئلہ یہ آیا کہ جی شریعت میں ہمیں ایسے نظائر، ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا. جیسے ہم نے آیتیں پڑھی ہیں کہ ایک جو بھوکا ہے اس کو الاؤ کیا گیا ہے کہ جی وہ حالت اضطرار میں وہ کھانے کو کچھ نہ ہو تو وہ حرام کھا سکتا ہے، یا پینے کو کچھ نہ ہو تو وہ حرام پی سکتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی جان بچانے کے لیے. اب کیا یہ اسی تک محدود ہے یا آپ اس کو جرنلائز کر سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں پیدا ہوا رخصت اور عزیمت میں. عزیمت اور رخصت کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کے بعد میں اس پہ مزید کمنٹ کرتا ہوں. عزیمت کہتے ہیں عام حالات میں جو شریعہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اور رخصت کہتے ہیں اسپیسیفک،
یعنی کنڈیشنز ہیں، خاص حالات میں شریعت کی طرف سے جو ہے وہ ایک رخصت آ جاتی ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی تکلیف مالا یطاق نہیں ہے، مطلب آپ کے اوپر آپ کو اتنا جو ہے وہ اوور برڈن آپ کو نہیں کیا جاتا اللہ کی طرف سے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قانون تو اتارا ہے، شریعت تو اتاری ہے، لیکن اس لیے نہیں اتاری کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اوور برڈن کریں، آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے اوپر مشقت ڈالیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے. یا قرآن مجید میں کہیں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی، حرج نہیں رکھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تنگی تھی وہاں آسانی خود ہی پیدا کر دی، اب مزید ہم آسانی نہیں پیدا کر سکتے؟ کیا اس سے یہ مراد ہے؟ یا یہ ہے کہ اللہ نے کچھ مثالیں بیان کر دی ہیں کہ دیکھو میں نے یہاں تنگی تھی تو آسانی پیدا کر دی، تو ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو مجتہد ہیں، جو علماء ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، مزید آسانیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاں پوائنٹ آف ڈفرینس رہا ہے، یہ ہمارے یہاں رہا ہے. اور میرا خیال ہے یہی فرق ہے اس میں کہ کچھ لوگوں نے اسی تک محدود کر دیا انہی چیزوں تک، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، لیکن کچھ نے اس کو جنرلائز کر دیا. کچھ نے اس کو جنرلائز کر دیا. میجورٹی جو فقہا کی رہی ہے نا، آپ یوں کہہ لیں میجورٹی فقہا کی، وہ تو اسٹرکٹ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دے دی ہیں بس اس سے اوپر نہیں، بس وہی ہیں یا ان سے ملتی جلتی ہیں، آپ اس کو جنرلائز نہ کریں. لیکن امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ یا بعض دوسرے جو اصولی علماء ہیں انہوں نے اس کو جرنلائز کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم ٹیکنیکلی اگر ایک جملہ بول دیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی علت میں اصل جو ہے نا وہ حکمت ہوتی ہے، ضابطہ اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، حکمت جو ہے اس کو آپ ضابطے پہ ترجیح دیں گے، یعنی مقصد کو آپ کیا کریں گے، حکم کے اوپر ترجیح دیں گے. اب اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو بندہ سفر میں ہے تو وہ روزہ جو ہے وہ دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، رمضان میں آپ سفر پہ نکل گئے تو آپ رمضان کے بعد روزے رکھ لیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے. اب عام طور پہ تو فقہا اسی طرف چلے گئے کہ جی سفر میں ہو تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت نے کہہ دیا، قرآن میں آ گیا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ مسافر دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک سفر کے اندر ایک مشقت ہے، مسافر کے لیے ایک مشقت ہے، اللہ نے اس کو جو ہے وہ ریلیکس کیا، رخصت دی ہے. اب ایک بندہ مسافر سے زیادہ مشقت میں ہے، مثال کے طور پہ بھٹے پہ مزدوری کر رہا ہے سارا دن. ٹھیک ہے، سڑک کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ روڑی کوٹ رہا ہے، بہت مشقت والے کام ہے، سارا دن ٹوکری اٹھانا 8 گھنٹے کے لیے. کیا اس کو جو ہے یہ رخصت ہے کہ یہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، مثال کے طور پہ چھٹی والے دن روزہ رکھ لے؟ تو عام فقہا کہتے ہیں اس کو نہیں ہے. امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس کو ہے، کیونکہ اس کی مشقت جو ہے وہ مسافر سے بڑھ گئی ہے. وہ آبجیکٹیو کو سامنے رکھتے ہیں، آبجیکٹیو کو اصل بناتے ہیں، مقصد کو اصل بناتے ہیں. وہ مقصد کو ترجیح دیتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ مطلب شریعت کا جو ظاہری حکم ہے نا اس کو آپ پکڑ کے نہ بیٹھے رہیں. یہ ایک اختلاف ہے. یہاں میں تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں آڈینس کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ اسی کو اگر ہم ذرا سمجھنے کے لیے آسان الفاظ میں یہ بیان کریں کہ جیسے بعض علماء نے یہ کہا ایسے شخص کے لیے جو بندہ مزدور ہے، خاص طور پہ عرب کنٹریز کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مزدور بیچارے کام کر رہے ہیں، گرمیوں کے روزے ہیں، ویسے ہی وہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے، تو ایک بندہ بیچارہ جو لیبر سے یعنی لیبر کا تعلق ہے، اس کا لیبر کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہے، اب وہ کنسٹرکشن کر رہا ہے گرمی کے اندر، اب وہ کہتا ہے کہ میں روزہ کیسے رکھوں، میری تو بری حالت، میں تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا، اور جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے. تو وہاں پہ کچھ علماء کا فتاویٰ میں نے پڑھا، معتبر علماء، بڑے علماء نے، انہوں نے اسی اپنے پوائنٹ آف ویو کو بنیاد بناتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا جی کیونکہ شریعت میں اس مسئلے کے لیے خاص رخصت موجود نہیں ہے، میں پیرافریز کر رہا ہوں، ان کے الفاظ نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ روزہ رکھے گا، ہاں درمیان میں اگر اس نے دیکھا کہ جی وہ مجھ سے نہیں، کوشش کرے گا کہ کنٹینیو کرے، لیکن اگر اسے کنٹینیو نہ ہو سکا تو پھر وہ توڑ دے گا، لیکن وہ روزہ رکھے گا روزانہ. مسافر کے لیے یہ نہیں ہے، کیونکہ مسافر بائی ڈیفالٹ شریعت نے اس کے لیے خود ہی رخصت دے دی، تو مسافر کو بلکہ وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ پسندیدہ عمل ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں اس کو اپنائیں اور آپ روزہ نہ رکھیں، حالانکہ وہاں پہ مشقت کم ہے. تو یہ ایک فرق واضح ہو جاتا ہے یہاں سے. نہیں، مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو رخصتیں دیتے ہیں تو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ رخصتوں کو استعمال کریں، تو یہ اللہ کو پسند ہے کہ اچھا رخصت کے اسباب کیا ہیں. یعنی اگر ہم شریعت میں غور کریں نا کہ اللہ نے رخصتیں کیوں دی ہیں، کس وجہ سے، کس ریزن سے دی ہیں، تو بعض اہل علم نے ان کو جمع کیا. ان میں سے ایک تو بیان کیا جاتا ہے کہ جی ضعف، کمزوری ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے شریعت میں رخصت آ جاتی ہے. جیسے عورتوں کو رخصت دی گئی کہ جمعہ اور جماعت میں شریک نہ ہوں، یا جہاد سے بھی ان کو رخصت ہے عورتوں کو. مردوں کے لیے ہے، جمعہ جماعت لازم ہے، لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے.
اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں بچہ ہے, بچے کو بہت ساری رخصتیں ہیں, ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے, جسمانی اعتبار سے کمزور ہے, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا, مجنون ہے, ٹھیک ہے. تو کمزوری ایک بڑی وجہ ہوتی ہے, ضعف آپ کہہ لیں, کہ جس کی وجہ سے رخصت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. بڑھاپے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے احکامات جو ہے وہ آپ سے اٹھ جاتے ہیں, یا اس طرح سے آپ سے ان کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے جیسے کہ عام آدمی سے مطالبہ ہوتا ہے, ٹھیک. اس کی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا کہ اس نے بدکاری کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا جسم مطلب بہت نحیف اور بہت کمزور ہے, کہ اگر اس کے اوپر حد جاری کی گئی نا تو اس نے تو ویسے ہی مر جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک چھڑی لے لو جس میں 100 شاخیں ہوں, تو وہ اس کو مار دو, ٹھیک ہے. تو ضعف ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس بندے کے لیے ایک رخصت کا پہلو جو ہے وہ پیدا کر دیا جاتا ہے. اچھا, دوسری وجہ بیماری ہے. بیماری کو ہم دیکھتے ہیں, جیسے قرآن نے کہا کہ جی اگر کوئی بیمار ہے تو وہ کیا کرے, روزہ دوسرے دنوں میں رکھ لے. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے, ٹھیک ہے. بیمار ہے, وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے. تو بیماری ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے رخصتیں آتی ہیں, اور یہ شریعت کا مزاج ہے. تیسری وجہ سفر ہمیں ملتی ہے, اور سفر میں بھی دیکھیں پیچھے اصل میں کیا چیز, مشقت ہے, اوور برڈن ہونا انسان کا, کیونکہ خود سفر کا ہونا کوئی لاجیکل معلوم نہیں ہوتا کہ سفر کوئی وجہ ہے. سفر میں بھی اصل میں پیچھے وجہ جو ہے مشقت ہے, اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور چوتھی چیز جو ہے نسیان, نسیان کو بھی شریعت نے کنسیڈر کیا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ نے روزے کی حالت میں بھول کے کچھ کھا پی لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا, ٹھیک ہے. نماز لیٹ ہو گئی, بھول گیا انسان, کاموں میں بھول گیا, ہاں بھول گیا, تو وہ انسان کے ہاں جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہ معاف ہے. پانچویں چیز جہالت, جہالت بھی ایک جو ہے وہ عذر ہے, اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ انسان کو رخصت دی جاتی ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے حدیث میں آتا ہے کہ 2 علماء ہیں جنہیں ہم مجتہد کہتے ہیں. ایک وہ کہ جس نے ایفرٹ کی, محنت کی اور صحیح مسئلے تک پہنچ گیا, اس کے لیے تو 2 گنا اجر ہے, اور جسے ہم مجتہد مصیب کہتے ہیں. اور ایک مجتہد مخطی ہے, غلطی کرنے والا, غلطی کرنے والا, اس نے خطا کر دی ہے, ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے خطا تو اس نے لا علمی میں کی ہوگی نا, جانتے بوجھتے تو خطا نہیں کی. تو لا علمی میں اگر اس نے خطا کر دی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی عذر بن جاتی ہے, اس پہ بھی اس کے ہاں مطلب اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. تو جہالت بھی ایک عذر ہے. پھر ایک اور چیز جو ہے سبب ہوتا ہے رخصت کا, اکراہ, یعنی آپ کو مجبور کر دیا گیا ہو کسی کام پہ. مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کلمہ کفر کہو. قرآن میں بھی اس کی مثالیں ہیں کہ بعض صحابہ کو جو ہے وہ مشرکین مکہ مجبور کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ دین اسلام کے بارے میں بری بات کرو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخانہ بات کرو. تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسی بات کہہ دیتے تھے. تو قرآن نے اس پہ کیا تبصرہ کیا, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ جس کو تو مجبور کیا گیا اور اس کا دل مطمئن تھا ایمان کے اوپر, تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے. اب کلمہ کفر کہنے سے بڑا جرم تو شاید ہمارے یہاں دین میں کچھ نہیں ہے, لیکن اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ کلمہ کفر بھی کہہ دے تو وہ بھی الاؤڈ ہے. تو اکراہ بھی, یعنی مطلب مجبوری جو ہے, کسی کو کسی کام کے اوپر مجبور کر دینا, تو یہ بھی جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. لیکن اس میں مسائل بہت پھر کمپلیکیٹڈ پیدا ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہاں تک نہیں رکتا. اب مثال کے طور پہ خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے میں سوسائڈ کرتی ہوں, ٹھیک ہے, مجھے طلاق دو, ڈائیورس کرو نہیں تو میں سوسائڈ کر لوں گی, ٹھیک ہے. اب اس نے ڈائیورس دے دی, وہ ڈائیورس کنسیڈر ہوگی کہ نہیں ہوگی, ابھی ہم اس میں تفصیل میں نہیں جا رہے. ابھی ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اکراہ ہے اس کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گن پوائنٹ پہ مطلب گن آپ کے جو ہے وہ ماتھے پہ رکھ کے آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ لو پسٹل اور اگلے کو مار دو, یا پھر تمہارے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا اگر تم نے فلاں کو قتل نہ کیا تو, فلاں کو قتل نہیں کیا, یا ہم تمہیں قتل کر دیں گے اگر تم نے فلاں کو قتل نہیں کیا. تو مختلف قسم کی جو ہے وہ اس کی بھی صورتیں بن جاتی ہیں. تو اکراہ مجبوری جو ہے اس کی بھی بعض صورتیں. پھر ایک اور چیز جس کو فقہا بیان کرتے ہیں عموم بلوا, یعنی ایک چیز اتنی پھیل جائے, عام ہو جائے کہ جس سے بچنا مشکل ہو. مثال کے طور پہ جیسے اس میں ایک مثال بیان کی جاتی ہے سلسلۃ البول. کچھ لوگوں کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں, اب وہ ہر وقت اپنی پاکی میں لگے رہتے ہیں اور پریشان ہی رہتے ہیں, یعنی نماز کے دوران بھی اگر ان کو چھینک آ جائے نا تو ان کے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں. مثانہ کمزور ہے یا کوئی اور اس طرح سے بیمار ہے, تو اب وہ کیا کرے, نماز توڑ کے دوبارہ وضو کرے. تو اس میں فقہا نے کہا کہ اب ایک ایسا آدمی وہ بیمار ہے, اب اس کے لیے اس سے بچنا مشکل ہے. تو بعض اوقات وہ جو حالات ہیں نا وہ اس کے نفس میں پیدا ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات سوسائٹی میں پیدا ہو جاتے ہیں جن سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے,
ٹھیک ہے. یعنی ایک چیز اتنی عام ہو جاتی ہے نا سوسائٹی میں. اب جیسے تصویر کا مسئلہ ہے, اب نوٹ کے اوپر تصویر ہے اور آپ نے اس کو جیب میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہے وہ علماء سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر جیب میں جو ہے وہ یہ مطلب نوٹ ہو جس کے اوپر تصویر ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب اس طرح یہ مالی معاملات میں اگر ہم بات کریں تو رشوت کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. کئی جگہوں پہ آپ پھنس جاتے ہیں کہ آپ کا کام ہی نہیں ہوتا, آپ کا جائز کام نہیں ہوتا اور آپ کو مجبوراً, کیونکہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ نہیں نکل سکتے, تو وہاں پہ ایسے ہی اگین وہ رخصت ہے, وہ یعنی پسندیدہ عمل نہیں ہے. پسندیدہ یعنی عزیمت تو یہ ہے کہ بندہ ڈٹا رہے, لیکن ہاں اگر کوئی بندہ مجبور ہو کے, تنگ ہو کے کہ وہ بیچارہ اپنی جائز چیز بھی نہیں لے پا رہا, تو وہ اس میں اگر وہ رخصت, تو بعض فقہاء نے اس کی گنجائش دی. اس کی اجازت. رشوت کے مسئلے میں ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جلب منفیت کے لیے درست نہیں ہے, دفع مضرت کے لیے جواز ہے. یعنی نقصان کو دور کرنے کے لیے اجازت ہے, لیکن فائدہ لینے کے لیے اپنا فائدہ لینے کے لیے نہیں. یہ اہم چیز ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, جیسے مثال کے طور پہ آپ نے رخصت کی کچھ وجوہات بیان کی, اور ظاہر ہے یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں یہ تو جنرل آپ نے رخصت کی وجوہات بیان کی نا. اب کچھ ایسی شریعت کے اندر چیزیں موجود ہیں جو شریعت کے اندر خود رخصتیں موجود ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر یہ فیکٹرز نہ پائے جائیں تو وہاں پہ شریعت کے اندر پھر حکم وہ رخصت والا ہوگا یا عزیمت والا ہوگا. مثال کے طور پہ جیسے سفر کی آپ نے بات کی, یہ لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ جی سفر کے اندر مشقت نہیں ہے, کمفرٹیبل ترین گاڑی ہے, بہترین ہے, بلکہ عام گھر سے زیادہ پسند, یعنی مزے کا, یعنی وہ ہے, کمفرٹ ہے اس کے اندر. تو وہاں پہ لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو مشقت ہے ہی نہیں, مین فیکٹر نہیں ہے, تو ہمیں پوری, یعنی اب شریعت کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم پورا کریں. تو یہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ اصل میں ڈبیٹ یہ پیدا ہوئی کہ رخصت پہ عمل کرنا کیا لازم ہے یا آپشنل ہے, یہ ایک ڈبیٹ پیدا ہوئی. تو اس میں فقہاء نے تقسیم کیا. انہوں نے کہا کہ جی بعض رخصتیں ایسی ہیں کہ جن میں تخییر ہے, یعنی آپ کے لیے آپشن ہے کہ چاہے تو عزیمت پہ عمل کر لیں, چاہے تو رخصت پہ عمل کر لیں, یعنی بندے کے اوپر ہے. جیسے سفر میں روزہ رکھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا ایک صحابی کو کہ چاہو تو رکھ لو, چاہو تو نہ رکھو. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے اوپر اختیار دے دیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سفر کے اندر جو ہے وہ قصر نماز پڑھنا, یعنی 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ 2 رکعت پڑھنا, یہ بھی آپشنل ہے. چاہو تو پڑھ لو پوری نماز, جیسے جماعت کے ساتھ ہم پوری نماز پڑھتے ہیں سفر میں بھی, اور چاہو تو آپ قصر کر لو, یعنی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی رخصت جو ہے وہ واجب نہیں ہے. بہت سارے معاملات میں اللہ نے رخصت دی ہے لیکن وہ رخصت واجب نہیں ہوتی. اسی طرح مجتہد بھی جب اجتہاد کر کے کسی معاملے میں رخصت دے گا تو اس رخصت کا حکم بھی تخییر کا ہوگا, یعنی اس کے پاس ایک اختیار ہوگا, آپشن ہوگی, چاہے تو وہ رخصت کی طرف چلا جائے, چاہے تو وہ عزیمت کی طرف چلا جائے. ایک تو صورت یہ ہوتی ہے, بہت ساری مثالوں میں ہمیں یہ صورت نظر آتی ہے. اچھا, بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں رخصت پہ عمل کرنا واجب ہے, لازم ہے. آپ عزیمت کی طرف جائیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے, یعنی اصل قانون کی طرف آپ نے نہیں جانا, آپ نے رخصت کی طرف ہی جانا ہے. اور اس میں یہ مثال بیان کی جاتی ہے اکل میتہ کی, یعنی مردار کو کھانا. وہاں پہ ضروری ہو گیا, یعنی آپ جان بچانے کے لیے جو ہے نا, جان بچانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں, اپنا جو ہے وہ. اچھا, اب اس میں ایک اور بھی مسئلہ پیدا ہوا. وہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ایک بندے نے روزہ رکھا, ٹھیک ہے. اب روزہ رکھ کے وہ بیمار پڑ گیا, رمضان کا روزہ تھا, ٹھیک ہے. تو اب اگر اس کی جان جا رہی ہے تو کیا وہ روزہ کھول لے, ٹھیک ہے, یا وہ کیا کرے کہ جی وہ روزے کو جاری رکھے. اب اس میں بعض فقہاء نے کہا کہ جی وہ روزے کو جاری رکھے بھلے شہید ہو جائے. یہ درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بعض صورتوں میں رخصت افضل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بعض صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رخصت پہ عمل کرنا افضل ہے, لیکن اس اسپیسیفک صورت میں رخصت پہ عمل کرنا افضل ہے کہ نہیں ہے, یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو بعض صورتوں میں رخصت میں آپشن ہوتی ہے, بعض صورتوں میں رخصت پہ عمل کرنا افضل ہوتا ہے, اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ رخصت پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو تخییر کی مثال جیسے ہم نے لے لی کہ یہ سفر کے اندر روزہ رکھنا, ٹھیک ہے, یہ تو تخییر کی مثال ہے کہ چاہیں تو آپ رخصت پہ عمل کر لیں, چاہے تو آپ جو ہے وہ رخصت پہ عمل نہ کریں. تو رخصت پہ عمل کرنا واجب کب ہے, اکل میتہ کی مثال ہے, مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, اپنی جان بچانے کے لیے. اور رخصت پہ عمل کرنا جو ہے وہ جائز تو ہے, لیکن اگر رخصت کو چھوڑ کے عزیمت پہ عمل کرے گا تو یہ افضل ہوگا. اس میں کلمہ کفر کی مثال ہے.
کہ کلمہ کفر کہنے کی اس کو اجازت تو ہے، لیکن اس پہ سٹینڈ لینا، اگر وہ سٹینڈ لے لیتا ہے اور نہیں کہتا اور اپنی جان دے دیتا ہے تو کہہ دی افضل ہے، اسے اس کا ثواب ملے گا، لیکن ہمارے پاس اس کی دلیل ہے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب یہی بڑی بات ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ رخصت میں بعض اوقات فرض ہے، بعض اوقات رخصت پر عمل کرنا فرض ہے، بعض میں اختیار ہے یعنی جواز کی حیثیت ہے، مباولی حیثیت آ گئی، اور بعض میں آپ کے پاس مستحب ہے، یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گا نمبر 1، یا اس کے بارے میں بھی ہمارا کوئی ضابطہ موجود ہے جس کی بیسس پہ ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مقاصد الشریعہ ہمارے پاس ایک اسکیل ہے، ہم کہتے ہیں کہ اوپر والا جو مقصد ہے نیچے والے سے وہ زیادہ ہے، یہ کوئی ضابطہ ہے یا پھر جنرلی؟ میرے خیال میں ہمیں اسے ضابطے کے تحت لانا چاہیے، یہ بات آپ کی اہم ہے کہ جو ایک ہیرارکی ہے نا دین اور عقل اور اس کے تحت ہمیں اس کو جو ہے وہ لے کے آنا چاہیے، صحیح لے کے آنا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے یہ جو مسئلہ ہے کہ کلمہ کفر کہہ کے جو ہے وہ اپنی جان بچا لے، یہ تو الاؤڈ ہے، لیکن اگر اپنی جان دے دے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ جان سے زیادہ دین کی اہمیت ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر اس نے اپنی جان دین کے لیے، جہاد میں بھی تو جان ہی دے رہے ہیں، فدائی حملوں کا بھی یہ مسئلہ ہے، سیوسائڈ بامبنگ کا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ یعنی بعض اوقات جائز صورت میں ایک مجاہد ہے، فار ایگزامپل یہ ایون آپ سمجھتے ہیں ایون ملٹری کے اندر ہی ہوتا ہے نارملی کہ ایک بندہ وہ سمجھتا ہے کہ جی میری جان ہے لیکن ایک طرف دشمن کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یا پھر بعض اوقات وہ گریٹر بینیفٹ کے لیے وہ ایسا حملہ کرتا ہے جس میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں شاید نہیں بچ سکوں گا، میجورٹی چانسز ہوتے ہیں، وہ ٹینکوں کی ایک یلغار ہو رہی ہے تو اس کے سامنے آپ لیٹ جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اب جیسے ہمارے ہاں یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں بھی وہ ایسے ہی کر رہے ہیں، ہاتھ میں پکڑ کے وہ لے کے جا رہے ہیں اور ٹینک کے اوپر پھینک کے آ رہے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت غالب امکان ہوتا ہے کہ آپ کی جان چلی جائے، ٹھیک ہے۔ تو جہاد میں تو سارا ہے یہی کہ آپ اپنی جان دے کے دین کو زندہ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے رخصت تو دے دی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے دین پہ کمپرومائز کر لیں اور اپنی جان بچا لیں، لیکن اگر آپ اپنی جان دے کے دین کو زندہ کرتے ہیں تو یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار ایک تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس نے ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا اور اس نے اس کو کیا کیا، شہید کر دیا۔ تو اب یہاں اگر وہ چاہتا تو خاموش رہ سکتا تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے الاؤڈ تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے وہ کلمہ حق کہا۔ جیسے امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ چاہتے نا، ان کو کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے تو بادشاہ کے دربار میں کہہ دیتے کہ میں قرآن مجید کو مخلوق مانتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کی جان تو بچ جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا نا تو میرے پیچھے لاکھوں تھے، لاکھوں لوگ، ان کا عقیدہ خراب ہو جاتا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے شاید وہ الاؤڈ ہو اور ایک خاص آدمی کے لیے شاید نہ جائے اس کی۔ ڈاکٹر صاحب اس میں اب ہم کمنگ بیک ٹو دا مین تو ڈسکشن جو ہماری مارٹگیج کے حوالے سے چل رہی تھی، تو یہ آپ نے رخصت کی ماشاءاللہ بڑی تفصیل بتا دی اور یہ ساری چیزیں ہم نے کر لی۔ تو ویئر ڈو وی پٹ دس مارٹگیج والا؟ کیا رخصت کے اندر کوئی ہمارے جو آپ نے فیکٹرز بتائے ہیں، عموم بلوا، اقرا، جہالت، نسیان، سفر یعنی مشقت، بیماری، ضعف، کمزوری وغیرہ، کیا ہم اس کو اگین وہی والے علماء جو اس کو رخصت کی وجہ سے اجازت دے رہے ہیں اور مجبوری کے تحت، کیا آپ کے خیال میں کہ کوئی نہ کوئی فیکٹر اس کے اندر وہ انوالو ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیا وہ جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں؟ ہاں، بڑا فیکٹر تو وہ یہ انوالو ہے، وہ عمومی بلوا کا کہتے ہیں کہ ایک چیز اتنی پھیل گئی ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہو گیا، یعنی آپ بچنا چاہیں بھی تو آپ اس سے نہیں بچ سکتے نا، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ وہ اس فیکٹر کو سامنے لے کے آتے ہیں، یا پھر مشقت کا فیکٹر بعض لوگ لے آتے ہیں۔ اچھا، ادھر سے مقاصد شریعہ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی مال جو ہے نا، مال اس کی حفاظت اور اس کے فروغ کا جو معاملہ ہے نا، یہ اس مقصد کے تحت یہ ساری گفتگو آ رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا جب تفصیلی بحث ہوئی نا تو اس میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ استقرار کب ہے، کیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مسکن یعنی رہائش، گھر، کیا خود یہ ضروریات میں سے ہے، بیسک نیڈ میں سے ہے؟ تو اس پہ تو اتفاق ہو گیا کہ یہ بیسک نیڈز میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس گھر نہ ہو تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب گرمی سردی وغیرہ سے یہ گھر آپ کو بچاتا ہے۔ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ انسان گھر کے بغیر رہے، مطلب کوئی لاجیکل آدمی اس کو نہیں سوچ نہیں سکتا ہے نا۔ تو مسکن بنیادی ضرورت تو ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی کے پاس مسکن نہ ہو، گھر نہ ہو، پہلی بات تو یہ، بہت سے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تبھی تو ہم مارٹگیج کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو کوئی بلا سود جو ہے وہ قرضہ نہ دیتا ہو،
اب ظاہری بات ہے کہ ویسٹ میں کیا، یہاں پاکستان میں بھی آپ کو بلا سود کوئی قرضہ نہیں دیتا، اور جتنا آپ کو وہی بات کہ چاہیے ہوتا ہے. کچھ لوگ جن کے مجھے فون آ رہے تھے کہ آپ اس پہ گفتگو کریں، میں نے ان سے پوچھا کہ کتنی کوئی آپ کی کاسٹ آ جاتی ہوگی، تو وہ کہتے تھے کہ جی جگہ کے اعتبار سے بھی مطلب ویری کرتا ہے کہ کس اسٹیٹ میں، جیسے اگر آپ USA میں ہیں تو کس اسٹیٹ میں آپ وہ وہ گھر لینا چاہ رہے ہیں، پھر اس کے سائز کے اعتبار سے بھی. تو میں نے کہا کوئی $1 ملین کہتے ہیں نہیں، اس سے زیادہ کاسٹ آ جاتی ہے. بہرحال یہ تو زیادہ وہ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال $1 ملین بہت بڑی کاسٹ، بہت بڑی اماؤنٹ ہے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ایک عام آدمی کے لیے اس کو پروڈیوس کرنا بہت مشکل. ایون کہ ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو یہاں پہ بھی اگر آپ کو 5 مرلے کا کوئی مناسب سا مکان بنانا ہے تو 1-1.5 کروڑ تو کہیں بھی نہیں گیا، آرام سے، بہت آرام سے، بہت سادہ سمپل سا بھی اگر آپ اسٹرکچر کھڑا کریں نا 5 مرلے کے مکان پہ تو وہ اتنا آرام سے لگ جاتا ہے. تو اگر ہم شہروں کی بات کریں، بلکہ دیہات میں بھی اب ظاہری بات ہے اتنا آسان تو نہیں رہ گیا. تو مکان، یہ بات درست ہے کہ اس کو بنانا آسان نہیں ہے. انسان کی زندگی بھر کی پونجی ہوتی ہے وہ ایک مکان بنانے میں لگ جاتی ہے. یعنی لوگوں کو عام طور پہ مکان کب نصیب ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جی چلے اماں ابا سے وراثت میں مل گیا، لیکن اگر خود کی سیلری سے اس نے بنانا ہے تو وہ بیچارہ کوئی 60+ میں جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی 5 مرلے کا مکان، اس میں بھی وہ قسطوں میں کرتا ہے. جی پہلے اس نے پلاٹ خریدا، پھر پلاٹ کی قسطیں اتاری، پھر اس کے اوپر گرے اسٹرکچر کھڑا کیا، پھر اس کی فنشنگ کی طرف آیا، پھر ایک سٹوری، پھر دوسری سٹوری. تو یہ ہمارے یہاں قسطوں میں بنتا ہے اور اس میں سالہ سال لگ جاتے ہیں، لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، یہ وہ چلیں جو اس طرح سے کر لیتے ہیں وہ بہرحال ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. عظیمت کا رستہ یہی ہے، عظیمت کا رستہ یہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یہاں پہ بھی یہ مسائل ہیں، لیکن یہاں پھر شاید مینیجیبل ہے. وہاں کی یہ جو کاسٹ $1 ملین بتا رہے ہیں نا، تو یہ کافی زیادہ ہے، کافی زیادہ ہے. مطلب $10 لاکھ آپ کہہ دیں تو کافی زیادہ اماؤنٹ ہے. اس کو کوئی ان کو قرضہ دے اتنا کون دے گا؟ ظاہری بات ہے پاسبل ہی نہیں ہے، کون دے گا؟ اور ایک بندے کا تو مسئلہ نہیں ہے یہ، اب ظاہری بات ہے لاکھوں لوگوں کا مسئلہ ہے، ہر ایک کو گھر چاہیے. ملینز میں لوگ صرف UK میں ہیں جو مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں، سب کو گھر چاہیے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ جی کوئی بلا سود، اتنا تو اسٹیٹ بھی قرضہ نہیں دے سکتی. صحیح ہے، بلا سود جو ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو بلا سود قرضہ یہ بھی نہیں ہے، گھر ان کے پاس نہیں ہے. اچھا، تیسری چیز جو وہ بیان کرتے ہیں نا، یہاں پہ اختلاف ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کرائے پہ بھی اس کو مکان نہ ملتا ہو، پھر تو آپ کہیں کہ جی مارٹگیج پہ چلا جائے. لیکن ایک بندے کو کرائے پہ مل رہا ہے نا، تو وہ مارٹگیج کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ یعنی اس کو چھت تو مل رہی ہے. دوبارہ 3 فیکٹرز بتائیے گا. نمبر 1، سب سے اس کے پاس گھر نہیں ہے، گھر نہیں ہے. مطلب ایک بندے کے پاس ایک گھر ہے نا، تو وہ دوسرا گھر مارٹگیج پہ نہیں خرید سکتا. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. وہ کیوں لے رہا ہے دوسرا گھر جب ایک گھر موجود ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے. بالکل قاعدہ یہی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آسانی ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے. تو ضرورت تو آپ کی پوری ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو کوئی قرضہ نہ دیتا ہو نا، بلا سود اس کو کوئی قرضہ نہ دیتا ہو. اور یہ بھی ہے کہ مطلب بلا سود قرضہ کون دیتا ہے؟ ظاہری بات ہے اگر کسی کو کوئی دے گا تو وہ کیوں مارٹگیج کی طرف جائے گا؟ زیادہ کیوں پے کرے گا؟ مجھے بتائیں. ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، نہیں پے کرے گا نا. تیسرا یہ ہے کہ کرائے پہ اس کے لیے رہنا ممکن نہ ہو. یہ اصل میں وہ شرط ہے جس کی وجہ سے سارا اختلاف ہوتا ہے. کیونکہ کرائے پہ مکان جو ہے وہ مل جاتا ہے، کرائے پہ مکان مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، کہ حالت اضطرار نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو کرائے پہ مکان مل جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہ حالت اضطرار ہے، وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو کرائے پہ مکان لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ پھر ان کے مسائل نکالنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں جی کرائے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ مسئلہ ہوتا ہے. جتنی رقم آپ کرائے میں دیتے ہیں اتنی ہی رقم میں آپ کو مکان بھی مل جاتا ہے. مطلب 30 سال میں جتنا آپ کرایہ بھرتے ہیں اتنے میں مکان آپ کا اپنا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کرائے میں بہت سی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو جس نے آپ کو کرائے پہ رکھا ہوا ہے وہ لگا رہا ہوتا ہے. بہرحال کرائے پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی رہنا کوئی اچھا ہے، مطلب مشکل ہے. مشکلات تو ہے ڈیفینیٹلی. ایک بوجھ ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ اپنا گھر نہیں ہے. ہاں، آپ کو مالک سے سننی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس میں تبدیلیاں نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کی تبدیلی نہیں کر سکتے. اس طریقے سے مالک کسی سیکیورٹی نہیں ہے نا، انسرٹنٹی ہے. کسی وقت بھی مالک کہہ سکتا ہے کہ کانٹریکٹ ختم ہو سکتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں کرایہ بڑھتا رہتا ہے اور بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں. آپ جب شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ میں آپ کو یوٹیلیٹی بل شیئر کرنے پڑتے ہیں. وہاں یہ حساب کتاب رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کس نے کتنا استعمال کیا. تو اس قسم کے مسائل آتے ہیں، بندہ جو ہے وہ اوور برڈن رہتا ہے. اپنا گھر بہرحال اپنا گھر ہے. احادیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ انسان کی خوش بختی
3 چیزوں میں ہے. بالکل. ایک یہ ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو اور اچھا ہو، کھلا کشادہ گھر ہو، اور دوسرا اس کی سواری ہو، اپنی سواری اور اچھی سواری ہو، اور تیسرا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس کی نیک بیوی جو اس کا اچھا لائف پارٹنر ہے. تو بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام نے بھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا کہ جی یہ کوئی گھر ور لینا یا اس کو خریدنا یا اس کو رکھنا یہ کوئی میٹیریلسٹک اپروچ ہے. یہ لگژری ہے. ہاں لگژری ایسا نہیں ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے. اور کرائے کے مکان میں انسان مشقت میں ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ایک بندہ جو کرائے پہ رہ رہا ہے نا وہ مشقت میں. بالکل ٹھیک ہے. جو کرائے پہ رہا ہے نا اس کو پتہ ہے کرائے پہ رہنے کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کو اندازہ ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ میں خود بھی کرائے پہ رہا ہوں، مجھے اس کا اندازہ ہے. جو مفتی صاحب کرائے پہ نہیں رہے ہوں گے تو ان کو مشکل سے اندازہ ہوگا کہ بھائی کرائے پہ رہنا عذاب ہے. اگر کوئی یہ جملہ بولے نا تو وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کسی حد تک ضرورت انسان کی پوری تو ہو جاتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اوور برڈن ضرور ہوتا ہے کرائے پہ رہ کے، مشقت میں ضرور پڑا رہتا ہے. اور پھر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی مال میرا ایک طرح سے ضائع ہو رہا ہے کرائے میں، اور اگر میں مورگیج کی طرف چلا جاؤں تو وہ میرا مال ضائع نہیں ہوگا، انسٹالمنٹس کی صورت میں کچھ نہ کچھ تو مجھے مل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس طرح سے لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں جب اسلامک فائنینس آئی، اسلامک بینکنگ آئی، تو انہوں نے کام بھی یہی کیا کہ انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ انسٹالمنٹس کو آپ کا وہ کرایہ اور اس طرح سے انسٹالمنٹس دونوں بنا کے جو ہے وہ گھر آپ کے حوالے اس طرح سے ہاں کرنا شروع کر دیا. کبھی مرابہ، کبھی اجارہ کے نام پہ اور کبھی مشارکہ کے نام پہ. ٹھیک ہے. تو اب اس میں مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ منیمم لیول پہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، منیمم لیول سے مراد یہ ہے کہ ایک گھر، اور وہ ایک گھر بھی جو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہو. مطلب یہ نہیں کہ اب 1 کلومیٹر کا گھر میں نے لینا ہے، میں نے فارم ہاؤس لینا ہے، نہیں یہ نہیں. وہی فمن استر غیر باغ ولا عاد. ٹھیک ہے، یعنی ضرورت جتنی پوری ہے وہاں پہ آپ نے، مطلب آپ کی 4 مرلے سے ضرورت پوری ہوتی ہے، 5 مرلے سے، یعنی منیمم لیول پہ آپ نے جانا ہے. منیمم لیول سے کہ جہاں آپ کے اوپر ایک جو برڈن پڑ رہا ہے کرائے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو آپ اس برڈن سے آپ نکل جائیں اور آپ کے مال کی جو حفاظت بھی ہو جائے. مطلب ایک طرح سے آپ کا مال کاؤنٹ ہو جائے اور وہ چیز آپ کے اس میں آ جائے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں سود حرام ہی ہے، سود حرام ہی ہے، اور اس کی حرمت اپنی جگہ پہ باقی ہے. ہاں جو علماء یہ کہتے ہیں کہ الضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورتیں جو ہے وہ حرام کو وقتی طور پہ، عارضی طور پہ اس کو مباح کر دیتی ہیں، جائز کر دیتی ہیں، لیکن یہ وقتی طور پہ ہوگا اور اس بندے کے لیے ہوگا اور اسپیسیفک کنڈیشنز میں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس ایک تو گھر نہ ہو، اگر گھر ہے تو پھر تو وہ دوسرے گھر کے لیے نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یہ کہ اس کو بلا سود قرضہ نہ ملتا ہو، اور تیسری بات یہ کہ اپنی ضرورت سے زیادہ نہ لے، ضرورت سے زیادہ نہ لے، اور صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا اگر گھر وہ بنا لیتا ہے مورگیج کے اوپر، تو اس کو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے فإن اللہ غفور رحیم. تو صرف یہاں پہ ایک چیز جو آپ نے کہا ضرورت سے زیادہ، کیا ہم اس پہ عرف کو بنیاد بنا سکتے ہیں کہ ایک بندہ مثال کے طور پہ میاں بیوی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بچہ ہے، 5 مرلے کا گھر فار ایگزامپل، اگر ہم پاکستانی پرسپیکٹیو سے بات کریں تو اگر اس لیول پہ ہو یا کوئی، یعنی کیا کوئی ہے، پھر ضرورت کو کس طرح ڈیفائن، اگین وہ والی بحث ہو جائے گی نا، پھر ضرورت کتنی ہے. ہر بندہ کہے گا جی میری تو ضرورت اتنی ہے. نہیں، ضرورت صرف اتنی آپ یوں کہہ لیں کہ جی جس سے اس کا برڈن جاتا رہے، یا منیمم لیول پہ آپ کہہ لیں کہ جی کوئی چھوٹا، جیسے آپ پاکستان میں آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ جی 4-5 مرلے کا گھر کافی ہے. ہاں اگر آپ کہتے ہیں جی 1 کنال میری ضرورت ہے، تو میرے خیال میں یہ 1 کنال ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 1 کنال وہ لوگ گھر بناتے ہیں جن کے پاس ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی جن کے پاس مال ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے. 5 مرلے کا گھر یعنی ایک ضرورت مند، یعنی جو بیچارہ آپ سمجھ لیں کہ اپر لوور کلاس میں آپ کہہ سکتے ہیں فال کر رہے ہیں، تو وہ سروائیو اس پہ بھی آپ وہ ایلیٹ کلاس کو نہ دیکھیے. جب اس نے مورگیج پہ لینا ہے کہ جی میں نے 1 کنال کا گھر ہی لینا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ دیکھے کہ جی یہ لوئر مڈل کلاس میں جہاں وہ ضرورت اپنی پوری کر رہے ہیں نا کسی نہ کسی طرح سے، تو اپنی وہ ضرورت پوری کرے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہ 1 بیڈ کا یا 2 بیڈ کا جو ہے وہ گھر لے لے. ٹھیک ہے، 5 مرلہ میرے خیال میں مناسب ہوتا ہے اگر ڈبل سٹوری ہو. اگر اس کے کل کو بچے بڑے ہوتے ہیں تو ایک فلور پہ وہ بچوں کو شفٹ کر سکتا ہے اور ایک پہ خود میاں بیوی رہ سکتے ہیں. تو خیر یہ اس کا تعین تو اس نے خود ہی کرنا ہے اپنے حالات کے مطابق، کہ اللہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے کہ فمن استر غیر باغ ولا عاد، کہ حد سے زیادہ اس نے نہیں بڑھنا، اور یہ سارا کام بھی اس نے کراہت کے ساتھ کرنا.
آگے جو امپورٹنٹ بات ہے نا، امپورٹنٹ بات کی. اور ظاہر ہے جب ڈاکٹر صاحب ایک بندہ کراہت کے ساتھ کر رہا ہے نا، وہ خود ہی محتاط ہے، وہ خود ہی چاہ رہا ہے کہ میں زیادہ ہاتھ نہ کھلاؤں. اگین یہ دونوں ایک دوسرے کو چیزیں کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اب ایک بندہ جو اس کو خوشی سے لے رہا ہے نا، وہ اس کا دل ہوگا اچھا میں یار 2 کنال کا 1 کنال کر لو. اور جو نہ چاہتے ہوئے کرے گا نا، وہ کہے گا یار بس میری اتنی ہو کہ میری بس پوری ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے، اور میں اپنے آپ پہ سر پہ سوار نہ کروں اس کو. وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی بس اب مفتی صاحب نے جائز کر دیا تو اب بس سب کچھ ہی میرے لیے کھلا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں وہ بحث ہے کہ ضرورت کے تحت چیزیں جو ہے نا وہ جائز ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں بھی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں نا، ان میں میرے خیال میں یہ ضرورت کا فتویٰ ابھی نہیں دینا چاہیے. یہ بھی نان مسلم کنٹریز میں، جہاں چونکہ نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہاں ہمارے یہاں بہت سے آپ کہہ لیں کہ جی اور طریقے موجود ہوتے ہیں سوسائٹی میں. ٹھیک ہے، لوگوں کا مکان بن نہیں جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، بہن بھائی مدد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے 2 لاکھ پکڑ لیے، اس سے 4 لاکھ پکڑ لیے. ایک سسٹم ہے نا، ایک سوشل سسٹم ہے یہاں پہ موجود ہے. تو ایک نہیں کہ ہر ملک میں وہی رائے جو ہے وہ اپنا لی جائے. تو وہاں اب پورا ایک نظام بھی، سوشل سسٹم بھی ایسا بن گیا. اصل میں اس میں ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوا نا. وہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ آپ اسٹیٹ سے جو ہے سوشل سیکورٹیز لے رہے ہیں، چائلڈ بینیفٹ لے رہے ہیں، انشورنس اور میڈیکل کے بینیفٹس لے رہے ہیں. اب اسٹیٹ وہ بینیفٹس آپ کو کہاں سے دے رہی ہے؟ حرام سے ہی دے رہی ہے نا. وہ تو سارا نظام سود پہ چل رہا ہے. ایون کہ خنزیر فروخت کر کے یا شراب کی کتنی فروخت ہوتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، مطلب وہاں ان کا پورا اکنامک سسٹم کھڑا ہی گیمبلنگ کے اوپر، جوئے کے اوپر ہے اور سود کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو اس سب سے اسٹیٹ کو جو ہے ایک پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے، اور اس سے وہ آپ کو سوشل سیکورٹیز اور چائلڈ بینیفٹ اور وہ سب نے حلال کی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک، صرف اس سسٹم کی وجہ سے نا، کہ آپ اس سسٹم میں ایک عمومی بلوا اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اچھا میڈیکل اتنا مہنگا ہے کہ ایک بندے کو چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے $3000، وہ بیچاری کی $2000 تنخواہ ہے، وہ $3000 کہاں سے دے گا؟ تو وہ میڈیکل کا بینیفٹ علماء اس کو الاؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جان کا مسئلہ ہے. تو اسی طرح سے میرے خیال میں جہاں چائلڈ بینیفٹ ہے، میڈیکل کا بینیفٹ ہے کہ اسٹیٹ سے وہ لے سکتا ہے، کیونکہ اتنا ایکسپینسو ہے وہ کہ میڈیکل اس کے لیے جو ہے اس کو کرنا بہت مشکل ہے. تو اس میں اس کو بھی الاؤ کیا جا سکتا ہے اس خاص ماحول کے اندر. ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک اسپیسیفک پرسن کے لیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. میں ماشاء اللہ بڑی اچھی، میں اگر اس کو سمرائز کرتا ہوں اور اس پہ پھر اگر آپ نے کوئی چیز اضافہ کرنا ہو تو انشاءاللہ کر لیں. اور میں اسپیسیفکلی ظاہر ہے وہ جو آپ نے اصولی بحث کی ہے رخصت کے حوالے سے، لمبی چوڑی علت کے حوالے سے، اور وہ سارے معاملات وہ ہم ابھی نہیں کرتے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک کانسیپٹ دینے کے لیے تھا. میں صرف اسپیسیفکلی اس کو ڈسکس کرتا ہوں جو آپ نے. تو مینلی جو آیت آپ نے قرآن مجید کی کوٹ کی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 بنیادی چیزیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ رغبت نہ ہو، انسان دل سے خوشی سے نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ جتنی انسان کی ضرورت ہے صرف اس کو پورا کرے. اب ہم اس کو ذرا اپلائی کرتے ہیں اگر آج کل کی ڈسکشن یعنی مارٹگیج کے حوالے سے، تو اس میں آپ نے بات کی کہ ان دونوں پرنسپلس کو سامنے رکھتے ہوئے تو 3 بنیادی چیزیں آپ نے ذکر کی. سب سے پہلی چیز کہ وہ بندہ جو ہے، شرائط آپ نے کہ اس بندے کا اپنا کوئی ذاتی گھر نہ ہو. دوسرا ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو ہی ہیز ٹو لیو، اس کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے. نمبر 2، کوئی قرضہ نہ دے بغیر سود کے. تو اگر اس کو کوئی بندہ ایسی کوئی انسٹیٹیوشن یا ادارہ مل جاتا ہے جہاں پہ اس کو بغیر سود کے قرضہ مل جاتا ہے. اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے کرتا چلوں کہ اگر کوئی اسلامک بینک وہاں پہ ہے یا کوئی ایسا اسلامک فائنینسنگ انسٹیٹیوشن، اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، تو ہم اس کو پریفر کریں؟ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلامک بینکس نا آپ کو زیادہ چارج کرتے ہیں وہاں کنونشنل بینک سے. یہ بڑا ایک مسئلہ ہے، وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا. اور اسلامک بینکنگ پہ ہم نے ایک علیحدہ سے ایپیسوڈ کی ہے جس میں ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ بیسیکلی اسلامک بینکنگ کا ماڈل سارا کنونشنل بینکنگ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اگر تو آپ کو کوئی وہ مالی بینیفٹ دیتے ہیں تو آپ ان کی طرف جائیں، حلال حرام کی وجہ سے نہ جائیں. وہ پیچھے سارا ایک ہی چکر ہے. ہماری ریسرچ تو یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہی والی بات کہ کوئی قرضہ نہ دے بغیر سود کے، اور اگر آپ کو بغیر سود کے کوئی چیز مل سکتی ہے تو وہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ضرورت سے زیادہ نہ لیا جائے، اور صرف آپ عمومی دیکھ لیں کہ ایک آپ کی فیملی کے برابر نارملی عام طور پہ کتنا گھر بنایا جاتا ہے. اور اگین وہ کراہت جب ہوگی، ناپسندیدگی ہوگی انسان کی، تو انسان وہاں پہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرے گا. تو اس کی موقع پر ہم یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ ایسا بندہ رخصت لے رہا ہے. اور لیکن اگر عزیمت کا کوئی رستہ اس کے پاس ہے تو اگین ہم ریکمینڈ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ بہت سارے مسائل میں عزیمت افضل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کلمہ کفر کی ہم نے بات کی، تو اس میں بھی اگر کوئی عزیمت پہ چلتا ہے اور کہتا ہے یار میں نے سود کی طرف نہیں جانا اور میں نے ساری زندگی کرائے پہ رہ لینا ہے، اگر وہ بندہ ساری زندگی کرائے پہ رہتا ہے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ مشقت اٹھا رہا ہے، تو وہ افضل ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے.
ہاں جو رخصت کی طرف جا رہا ہے تو اس کو الاؤڈ ہے. ایک بات تو یہ ٹھیک ہے, اس میں بھی عزیمت پہ عمل کرنا اس کے لیے افضل. ہاں جو بندہ زیادہ تنگ ہو رہا اور وہ کہے کہ دین کیسا دین ہے, کوئی وے آؤٹ ہی نہیں نکالا, تو وہ رخصت کی طرف چلا جائے بجائے اس کے کہ دین کے بارے میں شبہات میں پیدا ہو. ہاں ایک بات میں مزید کہوں گا جو رہ گئی کہ وہاں کی جو سوسائٹی کی مسلم کمیونٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ ایک ماڈل کھڑا کریں. دیکھیں اس ماڈل میں جو کرنٹ آپ کا ماڈل ہے نا, تھوڑی سی آپ اس کو جیسے کہتے ہیں کہ ڈینٹنگ پینٹنگ بھی کر لینا تو آپ کا یہ فقہی معاملہ سیدھا ہو سکتا ہے. صرف آپ تھوڑی سی توجہ دیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ بینک کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے لون چاہیے, تو بینک ایسا کرے کہ اس کو لون نہ دے, وہ اسے کہے کہ جی تم گھر وغیرہ دیکھ لو, ٹھیک ہے, جو تم کو پسند ہے, ٹھیک ہے. وہ اس نے کوئی گھر وغیرہ دیکھ لیا, اب بینک کہے کہ جی وہ بینک گھر خرید لی, ٹھیک ہے. بینک نے وہ مثال کے طور پہ $1 ملین میں خریدا. اب بینک اس کو کہے کہ میں تمہیں $1.5 ملین میں بیچتا ہوں یا $2 ملین میں بھی بیچتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کی یہ انسٹالمنٹس میں نے بنا دی ہیں, 10 15 20 سالوں میں اس کو پے کر دو. یہ الاؤڈ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ایسے بینک اگر یہ کام کر لے کہ درمیان میں وہ گھر خرید کے پھر آگے بیچ دے. اچھا اگر یہ بینک کام نہیں کر رہا تو اسلامی بینک یہ کام کر لیں. اسلامی بینک کام یہ نہیں کر رہے تو درمیان میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ وہاں پہ کچھ کریں, مطلب اور تجارت کریں نا, بزنس بنا لیں. بالکل ٹھیک ہے, یعنی اس میں سے وہ چارج کریں, ایکسٹرا چارج کریں. ہاں وہاں پہ رسک ہوگا کہ ایک بندہ ڈیفالٹ کرے, لیکن آپ بس وہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھ سکتے ہیں کہ اور اس طرح سے آپ بے شک 10 گھر بنائیں, آپ 10 مرلے کا گھر بنائیں یا 10 کنال کا بنائیں, کوئی حرج نہیں ہے. یہ الاؤڈ ہے, یہ الاؤڈ ہے کہ ایک بندے نے ایک چیز جو ہے وہ $1000 کی خرید کے 2000 میں بیچ دی, یہ الاؤڈ ہے. اور اس پہ ہم نے میرے خیال ہے پہلے بحث کی ہے, اس ٹاپک پر میرے خیال ہے اسلامک بینکنگ میں شاید ہم نے ڈسکشن کی تھی یہ والی. تو جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب فار دس سیشن. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ ان کو ضرور سے فائدہ ہوا ہوگا, اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مسائل سے بچائے. اور ڈیفینیٹلی یہ مسائل نان مسلم کنٹریز میں رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ ہمارے ملک کے اندر بھی اتنا امن اور سلامتی اور خیر لے کے آئے کہ وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں نہ پڑے اور ہمیں اس طرح کے مسائل درپیش نہ ہوں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.